اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہم فلک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم فلک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم فلک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ الحمدللہ۔ سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 کا یہ آخر سورہ، کل جو ہم نے سورۃ رعد پہ سٹاپ کیا تھا، سورۃ الحجر رعد ختم کیا تھا، سورۃ ابراہیم الحمدللہ سورۃ ابراہیم from the 13th para۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ آپ کس کو کتنے اکاؤنٹس کھینچنا ہے کھینچ کے پڑھیں، میں تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہی ہوں کیونکہ سمجھانے جب بیٹھتے ہیں تو تجوید کے ساتھ پڑھنے نہیں ہوتا ہے اور ہمارے ہاں وقت کی بھی کمی ہوتی ہے۔ تو الف لام را یہ حروف المقطعات ہیں، ان کے متعلق میم اسکرین شیئر نہیں ہے۔ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را حروف المقطعات، ان کے معنی و مطالب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، کتاب یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے الیک آپ کی طرف۔ کیوں نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب ہم لوگوں کی طرف؟ کس وجہ سے، کس واسطے نازل کیا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکالیں الناس لوگوں کو من الظلمات إلى النور اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال۔ تو کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہاں بتا دیا گیا کہ without the book all the people of the world، الناس سارے لوگوں کو خطاب ہے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو ایک خطاب ہے کہ یہ کتاب اس لیے ہم نے نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور لوگوں کی طرف، تاکہ لوگ جو اندھیروں میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ without the book، without the علم of the book it is just like we are living in the darknesses۔ The darknesses are of many kinds، تو اندھیرے کئی طریقے کے ہوتے ہیں، ان سارے اندھیروں میں ایک انسان جی رہا ہوتا ہے۔ کتاب کو نازل کرنے کا یہ مقصد ہے، اور ہم مسلمان بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم کو یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی۔ مگر اس کتاب کی اہمیت، اس کتاب کی امپورٹنس کچھ بھی ہم نہیں جانتے۔ ہم کو ہمارے وقت کی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے کاموں کی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ہم کو دنیا کی پڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم کو اس کتاب کے لیے کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا ہے، کتنا دینا ہے، سب کچھ دینا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے، ان سب باتوں کی ہم کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم جاہل قسم کے لوگ ہیں، ہم اندھیروں میں جی رہے ہیں، اس کتاب کا علم نہیں ہوتا ہے تو لوگ اندھیروں میں جی رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلین اینڈ کلیئر اس سورہ کو ہی شروع کیا ہے اس آیت سے، تاکہ لوگ جو دنیا کے لوگ اندھیروں میں جی رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ روشنی کی طرف لے آئے، کس کے حکم سے لے آئے، کس کی اجازت سے لے آئے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ with the permission of their Lord، ان کے رب کے حکم کے اجازت سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آنا ہے۔ اب ہمارے لیے روشنی کے لیے جگہ نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں روشنی کے لیے there is no place and there is no time at all۔ یہ ہے ہماری آج کل کے مسلمانوں کی حیثیت یا پوزیشن۔ اس کے باوجود بھی ہم بڑے شان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اذن سے ہم کو روشنیوں کی طرف جانا ہے اندھیروں سے نکل کر، اور وہ روشنیاں کون سی ہیں؟ الی صراط العزیز الحمید،
تو اس راستے کی طرف، اس رب کے راستے کی طرف اس کی اجازت کے ساتھ ہم کو جانا ہے. وہ رب کیسا ہے، کون سا ہے، اس کا راستہ کون سا ہے؟ اس رب کا راستہ بہت ہی زبردست ہے، حمید، بہت تعریف، یہ بہت بہت زیادہ تعریف والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اب تعریف کرو یا نہ کرو، وہ آلریڈی تعریف کیا ہوا ہے، ایسے حمید ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں سورۃ ابراہیم، تو الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو وہ کیا ہے؟ اس کے بعد کیا آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طریقے سے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس میں کیا کچھ اگائے، بنائے، کس کے لیے بنائے، تاکہ تم ان نشانیوں کو دیکھ کر سوچو، سمجھو، غور و فکر کرو، اس کا علم حاصل کر کے تم مجھ تک پہنچو. اوکے، یہ بات بتائی گئی. وہ باتیں بتانے کے بعد اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں الم ترا، وہی پیج کے سورۃ الابراہیم کے ہی پیج میں سب سے نیچے آتی ہے آیت، وہ پیج کے نیچے کی آیت 24. الم ترو کیف ضرب اللہ مثلا، الم ترو، کیا نہیں دیکھا تم نے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب دیکھ رہے ہیں یہ نہیں. ضرب اللہ، ضربا یہاں بیان کرنے کی میننگ میں آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کس طریقے سے بیان کرتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ مثلا ایک ایگزامپل دے کر اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتا ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں کیا مثال دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سمجھانے کے لیے؟ کلمتن طیبتن، ایک کلمہ طیب، ایک پاکیزہ کلمے کی، ایک پاکیزہ کلمے کی مثال دے رہا ہے. تو پاکیزہ کلمہ کیسے ہوتا ہے؟ کشجرتن طیبتن، پاکیزہ کلمہ، کلمتن طیبتن، it is just like، کا is just like شجرتن طیبتن، شجرہ ہے، درخت ہے، ایک پیڑ ہے، طیبہ پاکیزہ، پاکیزہ درخت کی مانند ہوتا ہے ایک پاکیزہ کلمہ، ایک بہتر عمدہ بات. The best speech, the best word or speech. Kalima is also a speech, and also the meaning of kalima is word. تو بہترین بات کون سی ہے، بہترین کلمات کون سے ہیں؟ وہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی مثال دے کر فرما رہا ہے کہ پاکیزہ کلمات پاکیزہ درخت کی مانند ہیں. اصلها، اس کی برانچز، اصلها مطلب اس کی برانچز. اوکے، ثابتن، ثابت ہیں، یعنی کہ اصلها، اس کے اصل is the root، وفرعها the branches، فی السماء، آسمان میں. آیت کنٹینیو ہوتی ہے وہ، اوکے، آیت کنٹینیو ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی مثال دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کیسے مثال دے رہا ہے؟ ایک پاکیزہ کلمے کی. تو الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، اس کے اصل، اس کی جڑ، اس کی جڑ یعنی کہ اس کی کیا کہتے ہیں، روٹس، اس کے روٹس بڑے ہی ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں زمین میں، اندر اندر تک پھیل کر اپنے پیڑ کو بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ جمائے ہوئے ہیں، اور فرعها، اور اس کے برانچز آسمانوں میں اونچائی تک پھیلے ہوئے. تو کلمہ طیبہ کی مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے دی ہے. وہ کلمہ طیبہ کیا ہوتی ہے؟ پاکیزہ کلمے. کوئی بھی تم اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام پڑھو، وہ بھی جو بھی کلمہ جو بہتر ہوتا ہے، تو اس کی مثال ایک عمدہ پیڑ کی مثال دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو، اور اس کی جڑوں کو مضبوط، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں اوپر دور دور تک آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. تو کلمہ طیبہ اٹ از جسٹ لائک دیٹ کہ اٹ از نتھنگ بٹ دا ایک عمدہ پیڑ، ایک دا بیسٹ
اور یہ بیوٹیفل ایک ٹری کے نام سے اس کو ٹری سے اس کو تشبیہ دی ہے، سمیلی دی ہے. اوکے، اب یہاں پہ دیکھیں تو وہ کلمہ طیبہ کیا ہے، اس آیت کو لے کر دیکھیں گے ہم. آیت نمبر 24، وہاں کلمۃ خبیثہ کی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے مثال دی ہے. پہلے مثال دی ہے کلمہ طیب کی. کلمۃ طیبہ کیا ہوتا ہے؟ ہر پاکیزہ کلام، چاہے وہ قرآن کا کلام ہو، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو جو ہر طریقے سے ثابت ہے، چاہے ان گریٹ اینڈ صحیح سچے علماء اکرام کے باتیں ہو جو صحیح سچی ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وغیرہ وغیرہ. ہر پاکیزہ کلام، جیسے پاکیزہ کلام کون سا ہوتا ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھو، شاید آپ کو نہیں معلوم ہو تو پوچھ سکتے ہیں کہ وہ پاکیزہ کلام کون سا ہے، مگر ہم پوچھتے نہیں ہیں. کلمہ توحید بھی ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ it is nothing but the کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. اعمال کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو ہو گئی بات. اب یہاں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پاکیزہ عمدہ درخت، اور درخت کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں. اوکے، تو مطلب کیا ہے؟ اعمال اس پر لگنے والے پھل پھول پتے ہوتے. اوکے، کلمہ طیب کہنے سے جو اعمال میں تمہارے جو لکھے جانے والے اجر و ثواب ہوتا ہے وہ ہر وقت لگنے والے پھل ہوتے ہیں، اور ہر وقت پھل پھول دینے والے وہ اس کی شاخیں ہوتی. یعنی کہ کلمہ طیب کہنے سے اتنا سارا سب آپ کو ملتا ہے. کلمہ طیبہ ہر وہ پاکیزہ کلام کو بھی کہتے ہیں، ناٹ اونلی کلمہ طیب، اتنے اس کے واسٹ میننگس آتے ہیں. دیکھیے، تسبیح کرنا، تحمید کرنا، تحلیل کرنا، تقدیس بیان کرنا. اوکے، یہ چاہتے ہیں. اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گی، نہیں تو میں آگے بڑھوں گی. تو کلمہ طیب یہ والے ہوتے ہیں. تو پاکیزہ اور عمدہ درخت کی چند خوبیاں یہاں پہ ڈالی گئی ہیں. پاکیزہ درخت ہم کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ایک عمدہ، ایک بہترین پیڑ کس کو کہتے ہیں؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، اصل اس کی جڑیں ثابت ہوتے ہیں، اسٹریٹ فاسٹ ہوتے ہیں، ویری اسٹرانگ ہوتے ہیں، ویری فرم ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو شجرۃ طیبہ ایسے ہوتی ہے جیسے کہ پیڑ کی جڑ مضبوط ہوتی ہے. جڑ مطلب the roots of the tree they are very strong and firm. ان کو توڑنا، ان کو زمین سے اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے. اوکے، شجرت طیبہ کی. اور وہ شجرت طیبہ ڈٹ کر سیدھا کھڑا ہوتا ہے، زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے. اس کی لمبائی زمین سے اونچائی بہت لمبی ہوتی ہے، اور اس کو اوپر کے پھل پھول جو لگتے ہیں پیڑ کے اوپر، ان کو نقصان پہنچانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہاتھوں کی ریچ سے باہر ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو نہیں ملتے ہیں. اور جتنا پیڑ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ ہر طریقے کی گندگیوں سے پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے. تو یہ شجرت طیبہ کی مثال ہے، یہ اس کی چند خوبیاں تھی. تو مطلب کیا ہے؟ شجرت طیبہ ایک عمدہ پیڑ کی طرح ایک پاکیزہ کلمہ ہوتا ہے، بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہونے والا. اس کو اب توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکو گے. وہ بہت اونچی چوٹی کے اوپر جیسے ہوتا ہے، اور ہر طریقے کی ناپاکی سے، آلودگی سے پاک ہوتا ہے، جس کو نقصان پہنچانا مشکل ہوتا ہے. اور ایسے درخت جو شجرتن طیبہ ہوتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل بھی دیتا ہے، اور اپنا پھل بھی، وہ پھل پھول بھی پیش کرتے. کس کے حکم سے؟ اپنے رب کے حکم سے. ہم کیا کوئی بھی کام کرتے ہیں یا دیتے ہیں تو کیا ہم اپنے رب کے حکم سے کرتے ہیں یا ہم اپنے من مانے انداز سے کرتے ہیں؟ سوچیں اس بات کو آپ. تو جدید تحقیق یعنی کہ ریسنٹ
کرنٹ ریسنٹ تحقیق ریسرچ سے یہ اسٹیبلش ہوئی ہے بات کہ درخت اپنی غذا اپنا فوڈ، درخت اپنا فوڈ کا صرف 5% زمین سے حاصل کرتا ہے. only 5% it will take from the earth. اور باقی سارا غذا کہاں سے حاصل کرتا ہے یہ پیڑ؟ اس کے پیڑ پتے پھل پھول وغیرہ فضا سے، دا انوائرمنٹ سے حاصل کرتا ہے. ایک پاکیزہ درخت سے مراد اب یہاں کون سی درخت لیا گیا ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا درخت ہو سکتا ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، ان کا توڑنا اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے، بہت لمبا ہوتا ہے، وہ ہر طریقے کی آلودگی سے پاک بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی مثال یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے وہ عمدہ درخت کھجور کے درخت سے مثال دی گئی ہے. تو کھجور کا درخت یہ تمام کوالٹیز لیے ہوئے ہوتا ہے. تو مؤمن کی مثال، جو مؤمن ہے جو عمدہ بات کرتا ہے، عمدہ بات یعنی کہ پاکیزہ بات جو کرتا ہے، اس کی مثال کو کھجور کے درخت کی ڈیٹ پام ٹری سے جو تشبیہ دی گئی ہے، تو مؤمن کی مثال اٹ از جسٹ لائک دیٹ. تو ایمان کو درخت سے سمیلی دے گئی ہے یا تشبیہ دے گئی ہے یا کمپیر کیا گیا ہے. تو کیوں کمپیر کیا ہے؟ کیوں کمپیر کیا ہے اس کو بھی سوچیں آپ. تو ایمان کے لیے، ایمان کو مسلم کے اندر جو ایمان ہوتا ہے اس کو ایگزامپل دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کو کھجور کے پیڑ سے. تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے. 3 چیزوں کے بغیر it is not completed. تو کیا ہے ایمان؟ دل کی تصدیق ہوتی ہے، زبان سے اقرار کرنا بھی ہوتا ہے، اور جسم کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہوتا ہے. that is ایمان. what is the definition of ایمان؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ دل کی تصدیق، زبان سے اقرار، اور جسم کے ساتھ اس پر عمل، یعنی کہ اعضاء جو ہوتے ہیں پارٹس آف دا باڈی سے، جوارح جس کو کہتے ہیں، اس سے عمل. تو دل کی تصدیق کیا ہے؟ دل کو یہاں پہ جڑ سے مثال دی گئی. دل کی تصدیق ہوتی ہے کہ جیسے کہ ایک پیڑ کی جڑ ہوتی ہے. زبان سے اقرار اس کو مثال دی گئی شاخوں سے، شاخیں جو کہ برانچز سے. اوکے، جسم کے ساتھ عمل، اس کے پھل پھول، اس شاخیں کیا لے آتی ہیں؟ پھل پھول لے آتے ہیں. اوکے، تو ایمان کی مثال اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے. اس کے کانٹراسٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بات بتائی ہے. دا آیت کنٹینیوز، کیا ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اوکے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ مثال دی ہے، اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال لوگوں کے لیے دی ہے. یضرب اللہ امثال للناس، لوگوں کے لیے مثال دی ہے. کیوں مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ کو شجرۃ طیبہ کی مثال دی ہے. اٹ از جسٹ لائک دا شجرۃ طیبہ. کیوں دی ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کرے، تاکہ وہ پانڈر اوور کرے. اور ہمارے پاس پانڈر اوور کرنے کی کیا چیز ہے؟ یہ کیا لفظ ہے ہم نہیں جانتے ہیں. وہ مثل، اس کے کانٹراسٹ میں دیکھیں، وہ مثل اور مثال، کلمۃ خبیثۃ، کلمہ خبیثہ یعنی کہ گندا کلمہ، خبیث کلمہ، ناپاک کلمہ. ناپاک کلمہ ہم زبانوں سے نکالیں گے تو اٹ از جسٹ لائک شجرۃ خبیثہ، جیسے کہ خبیث درخت کی مانند ہے. خبیث یعنی کہ ناپاک درخت کے مانند ہے. اجتثت من فوق الارض، وہ اگ جاتا ہے، وہ خود بخود اگ جاتا ہے زمین کے اوپر. ما لها من قرار، اس کا کوئی قرار نہیں ہوتا، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے. مطلب
ایسے ہوتا ہے، اس کی جڑیں اوپر اوپر ہی ہوتی ہے، اب تھوڑا سا بس آپ اس کو اکھاڑتے ہی توڑتے ہی تو بس وہ آ جاتا ہے، کچھ بھی ایفرٹ ڈالے بغیر، جیسے کہ ویڈس اگتے ہی زمین میں، ویڈس اگتے ہیں، اب اس کو اردو میں اب کیا کہا جاتا ہے آئی ڈونٹ نو، ویڈس کو کیا کہتے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے بیزر سے پیڑ، چھوٹے چھوٹے پودے جو اگ جاتے ہیں، تو کلمت جڑی بوٹیاں. خبیثہ کی اس کو مثال ایسی دیا جاتی، اوکے، تو وہ آپ کو کچھ ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین میں پھیلتے نہیں ہیں، اس کی جڑیں نیچے تک مضبوط نہیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ وہ کھینچتے ہی وہ اکھڑ کر زمین سے باہر آ جاتے، اوکے، تو کلمہ خبیثہ کی مثال ویسی ہے۔ اب یوں بھی ہم ان تمام ویڈز کو کھیتوں میں ہو یا زمین میں باغات ہوں یا جہاں کہیں بھی ہو، ان ویڈز کو کیا کرتے ہیں لوگ، توڑ توڑ کر پھینکتے ہیں تاکہ وہ ماحول کو خراب نہ کرے۔ تو اب دو بھی ہم مثالیں آ گئی ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک دو آیتوں کے بارے میں کتنا بتایا جائے تو بھی کم ہے، حدیثوں میں تو اس کے بارے میں اتنا کچھ آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اوکے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو یہ ثبت رکھتا ہے، اسٹریٹ فاسٹ رکھتا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ قدم جمائے رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو بالقول ثابت، جو ثابت قول کہتا ہے، ثابت شدہ، اپروڈ شدہ، اسٹیبلشڈ شدہ بات جو کرتا ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وہ فی الآخرہ، اور آخرت کے بارے میں، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن لوگوں کو بھٹکاتا ہے؟ بھٹکاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ الظالمین کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جیسے کہ ویڈس کو توڑ کر اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وہ زمین سے پانی بھی نہ لیں اور زمین سے مینیور، کھاد وغیرہ بھی نہ لیں، جو بڑے جھاڑوں کو جو دی جاتی ہے کہیں وہ اس کو لے کر اس کو ویسٹ آف نہ کریں، ان کو ایسے ویڈس کو، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پیڑ پودوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کو بھی جو ایسے کلمت خبیثہ جو بات چیت کرتے ہیں تو ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اور وہ ظالمین میں سے ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کے بعد آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، تو ھذا بلاغ للناس، تو یہ ہے بلاغ، بلاغ کرنا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، للناس، تمام لوگوں کے لیے بلاغ ہے، ایک میسیج ہے، ایک سپریڈ کرنے والا میسیج ہے، تو وہ ہے، کیوں یہ پیغام ہے؟ وَلِيُنذِرُ بِهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ینذر کرے، خبردار کرے، وارن کرے، اور وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، اوکے، ایک پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ پیغام تمام لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے، انذار کرنا ہے، اس کے ذریعے سے، اس کلام کے ذریعے سے، اس پیغام کے ذریعے سے ہی لوگوں کو خبردار کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، ہوشیاری دینا ہے، تاکہ، اور اس کا علم بھی دینا ہے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لے، تاکہ اس بات کا علم حاصل کرے، انما ہوا الہ واحد، کیا جان لے؟ کس کا علم آپ کو حاصل کرنا ہے؟ کہ الہ، کہ بے شک، بے شک، اوکے، یقیناً وہ جو ہے الہ واحد ہے، ایک ہی ایک الہ ہے، وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، بس وہ اکیلا ہی تمہارا الہ ہے اور معبود ہے، تاکہ اولو الالباب، وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ یہ ذکر کرے، نصیحت حاصل کرے، ریممبرنس حاصل کرے، اولو الالباب، عقل والے، تو یہ تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں تو صرف عقل والے لوگ عقل و نصیحت حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بیزارگی سے آ جاتی ہے، سنتے تو ہیں، شاید آپ میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے وہ، کہ
اس کو شاید اس طریقے سے نہ آتا ہوگا، شوق نہیں ہے، مگر دور قرآن ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، ایک زبردستی سے بھئی اب رمضان آ گیا، قرآن پڑھنے کی باری آ گئی، تب قرآن کھولتے ہی سارا سال نہیں کھولتے، نہیں پڑھتے، نہیں غور و فکر کرتے، ریمائنڈرز نہیں لیتے، ہم دا میسیجز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پڑھتے۔ ہاں، ہم اپنا واٹس ایپ کھول کر یا ٹیلی گرام میں جا کر ہر کسی کا میسیج پڑھتے، مگر میسیج نہیں پڑھتے۔ اپنا موبائل کھول کر، یعنی کہ قرآن کھول کر، کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا میسیج دیا ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک میسیج نہیں دیکھتے۔ یہ اولو الالباب کے لیے یہ ذکر ہے، یہ ذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے، یہ ایک یاد دہانی۔ تو قرآن الکریم کے نزول ہونے کے کچھ پرپزز ہوتے ہیں، کچھ مقصد ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے قرآن الکریم کو نازل کرنے کا مقصد؟ ہر مسلمان کے بچے سے جاننا چاہیے، بچوں کے دلوں میں ڈالنا چاہیے، تاکہ یہ بات لے کر وہ آگے بڑھے، اپنی ساری زندگی اس کے اوپر گزارے، اسی کے مطابق گزارے۔ تو قرآن الکریم کے نازل کرنے کا کیا مقصد تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا؟ سورۃ الابراہیم وہی ایک پہلی آیت سے شروع ہوئی، بیچ میں بھی سارا سورہ انہی چیزوں کو لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا، یعنی کہ سارا سورہ ان تمام چیزوں سے بھرا پڑا۔ کیا ہے نمبر 1؟ ھذا بلاغ للناس، آیت شروع ہو رہی ہے بلاغ للناس، بلاغ کرو، خبردار کرو، پھیلاؤ، ناٹ دا خبردار کرنا، بلاغ کرنا، پھیلانا، پیغام پہنچانا، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ یہ ھذا بلاغ للناس کا کام کر رہے ہیں؟ ہم کو تو آیت کا ہی نہیں پتا، نہ الفاظ کا میننگ کا نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، تو ہم قرآن الکریم کے نازل ہونے کا مقصد کیا سمجھیں گے؟ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ اور we have no time at all، ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ سب ساری باتیں سننے سمجھنے کے لیے۔ جاؤ بھائی جاؤ، جا کر دوسرا کام دیکھو، کیا قرآن کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے ہم کو؟ ہم یہ کہتے ہیں، جبکہ تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا ہی اپنے قرآن کے لیے کیا ہے۔ قرآن وہ اپنا ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تم کو زندگی دی گئی۔ تو ہم وہ ایک کام چھوڑ کر بقیہ سارے کام کرتے دنیا۔ تو ھذا بلاغ للناس، اس میں کیا کچھ آتا ہے؟ What are the purposes of revealing the Quran, the revelation of the Quran؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام سب تک پہنچ جائے، سب لوگوں تک پہنچ جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام۔ پیغام مطلب the message of اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور قرآن کے ذریعے سے ہی وہ آگاہ ہو جائے، اور آگاہ کرنا، ان کو خبردار کرنا، تاکہ وہ ڈر جائے۔ انذار کرنا ہے، غلط کام کرو گے، غلط سوچ بھی رکھو گے تو تمہارا وہ انجام ہوگا۔ اوکے، اس بات کو سنا کر سنائے، تاکہ ان کے دلوں میں ڈر آئے، تاکہ وہ سیدھی راہ پر چل پڑے۔ اور قرآن کو نازل کرنے کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس ایک اکیلے معبود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی کرنی، نہ میں عبادت کروں، نہ اپنے والدین کی، نہ اپنے بھائی بہنوں کی، نہ اپنے اولاد کی، نہ اپنے شوہر کی، ان سب کے مقامات، ان سب کے پلیسز تمہاری زندگیوں میں الگ سے ہی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ قرآن کا مقام، اس کی بات سب سے اونچی ہے، ان تمام رشتوں سے اوپر اونچی ہے۔ اوکے، لوگوں کو علم ہو جائے، اس بات کا پتہ چل جائے کہ عبادت کس کی ہم کو کرنی ہے، صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اندر پوائنٹ کہ ھذا بلاغ للناس میں عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کون ہی عقل والے لوگ؟ اس کو پڑھ کر، سمجھ کر، بہت آگے اونچائی تک لے جا کر پھیلائے اس کو۔ اور عقل والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو ان کو سکلز، ٹیلنٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے کر ہوتا ہے، تو اس کو طریقے سے سمجھاتے، بیان کرتے، پھیلاتے ہیں، عقل و نصیحت کرتے۔ تو ان تمام باتوں سے کیا معلوم ہو آپ کو؟ کہ انسان میں عقل ہی اصل ہے۔ جس انسان کے اندر عقل نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہوتا۔ یہ نہ ہو تو، عقل نہ ہو تو کبھی انسان نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔
اس لیے پلیز لیڈیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس. تو یہاں پہ یہ سورہ یہ ہے ابراہیم ختم ہوتا ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی ایک بات دی ہے کہ میں یہ آخر کا یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ عقل والے اب سمجھے کہ یہاں جو سورۃ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بات کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو یہاں ان کی دعاؤں کے بارے میں بات کرے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور بچے کو مکۃ المکرمہ کے ایک غیر ذی روح میدان میں چھوڑ کر جا رہے تھے، تب جاتے ہوئے ایک چٹان کے آسرے میں کھڑے ہو کر بیوی بچے کو کھڑے دیکھتے ہی اور دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ہر ایک بندے کو یہ دعا یاد کرنا چاہیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، کیا کہا؟ آیت نمبر 35 دیکھیں آپ، 35 36. تو الحمدللہ کیا فرماتے ہیں؟ ربی، اے میرے رب، اجعل کر دے ہذا بلدا، ہذا بلدا، اس مقام پر، بلد مطلب شہر یا مقام، اس مقام پر میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جو وہاں کوئی ذی رخ نہیں ہے، کوئی انسان جاندار، پانی کچھ بھی نہیں، ایسی غیر زرعی میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس شہر کو ہذا بلد، اجعل ہذا البلد آمنا، امن والی جگہ بنا دے. بعد میں چل کر وہ پلیس مکۃ المکرمہ ہو گئی. اس مکۃ المکرمہ اس جگہ کے لیے کس طریقے سے دعا کر رہے؟ امن والی جگہ بناتے. وجنوبنی و بنی، اور یہاں پہ میری نسل کو تو آباد کر. اب ان کا بیٹا جو چھوڑ گئے تھے بیوی بیٹے کو، تو اس بیٹے سے میری نسل کو تو آباد کر. کیسے آباد کر؟ کہ میری اولاد اور میری نسل میں سے ان نعبد الاصنام، کہ وہ کیا نہیں کرے؟ اصنام کی عبادت نہ کرے، یہ الہہ کی عبادت کرے. اس کے بعد اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور آگے چل کر کس طریقے سے وہ دعا کرتے ہیں. ربنا، او اور لارڈ، یعنی کہ اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، یعنی بے شک میں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی. میں نے نہیں، میں نے مطلب وہ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی اور بیٹے کو یہاں پہ سکون، یعنی کہ قرار والی جگہ، یعنی کہ رہنے والی جگہ بنا کر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. من ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. بوادی غیر ذی زرع، تو یہاں پہ اس وادی میں کوئی اگنے والی جگہ نہیں. عند بیتک المحرم، تو تیری محرم، تیری مقدس جگہ پر جا، اس سے کہ تو نے حکم دیا تھا اس جگہ پر آ کر جب سٹاپ ہوتے ہی. ان کو تو نہیں پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہاں لے جا کر چھوڑنا ہے، ہاجر اور ان کو اسماعیل، بیبی اسماعیل کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ سٹاپ ہیئر، یہاں پہ رک جاؤ، یہی ان کے رہنے کا مقام ہے. تو اس مقام کو محرم کر دے، سیکریٹ بنا دے. ربنا، اور پھر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، لیقوم الصلاۃ، تاکہ وہ صلاح کو قائم کرے. ایسی جگہ بھی کون سی دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی بیوی کے لیے، یعنی کہ ان کی اولاد کے لیے، تاکہ وہ نماز کا قائم کرنے والا بنے. فجعل افئدۃ من الناس، اور بنا دے افئدہ، لوگوں کے دل، من الناس، لوگوں میں سے لوگوں کے دل کو بنا دے، تہوی الیہم، اس کی طرف محبت کرے، یعنی کہ اس سے محبت کرے. کس سے؟ اسماعیل اور ہاجر سے محبت کرے، یعنی مطلب لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے، میرے اور میری اولاد کی محبت ڈال دے. اور ورزقہم، اور ان کو تو رزق عطا فرما. کیسے رزق عطا فرما؟ کھیتی باڑی نہ کرے وہ، من الثمرات، پھلوں کا رزق عطا فرما. لعلہم، تاکہ وہ دونوں ماں بیٹے جو چھوڑ کر جا رہی تو کھا کے یشکرون، وہ تیرے شکر گزار بن. اور کیا فرماتے؟ ربنا، اے ہمارے رب، انک نعلم، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، انک تعلم، تو جانتا ہے، ما نخفی، جو کچھ بھی ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو کچھ ہم اظہار کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ، کوئی چیز اللہ کے اوپر چھپی ہوئی نہیں ہے. من شیء فی الارض، زمین کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا فی السماء، صرف زمین کی نہیں، آسمان کی بھی کوئی چیز اس سے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی چھپی نہیں ہے. الحمدللہ الذی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تمام تعریف، حمد و ثنا بہت ہی تعظیم اور محبت کے ساتھ
اللہ सुब्हानहू तआला के लिए तमाम शुक्र और हम्द और सना है। वह हबा ली, और मुझे हबा किया, मुझको इनाम दिया मेरे लिए, अलल किबरी, मेरे बुढ़ापे में मुझ पर इनाम किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, इस्माइल व इसहाक, ये दो बेटे दिए। इस्माइल हजरत हाजरा के बतन से पैदा हुए, इसहाक उनकी बड़ी बीवी सारा के बतन से पैदा हुए। इन्ना इंडीड श्योरली सर्टनली रब्बी माई लॉर्ड, मेरा रब क्या है, लसमीउ दुआ, हर एक की दुआ का जरूर बजरूर सुनने वाला है। इसमें इतने एम्फेसिस आ रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ। और क्या दुआ करते हैं, रब्बी जुअलनी, ऐ मेरे रब, जुअलनी बना दे मेरे लिए, मुकीम सलात, मेरे लिए क्या बना दे, मुझको कैसा बना दे, मैं नमाज का कायम करने वाला बना दे मुझे। मुकीम मसलती, पहले अपने लिए दुआ। वो मिन जुर्रियती, जुर्रियह में अपने खुद के बच्चे, इमीडिएट चिल्ड्रन, उसके बाद फ्यूचर चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, उसके बाद उन बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे आते हैं। तो मुझे नमाज का कायम करने वाला बना, और मेरी जुर्रियत को भी, मेरी औलाद को, और मेरी औलाद से औलाद जो बनती चली जाती है, उन तमाम को क्या बना दे, नमाज का कायम करने वाले कायम करने वाला बना। रब्बना, ओ अवर लॉर्ड, तकब्बल, ऐ हमारे रब, तकब्बल, तो कबूल कर, दुआ, मेरी दुआ को। तो दुआओं को किस तरीके से, अपनी दुआओं को ऊंचाई देना है, ऊंचा उठाना है। एंड नाउ दिस इज द मंथ ऑफ रमदान, तो मंथ ऑफ रमदान में अपने अपने दुआओं को किस तरीके से रेज करना है, उठाना है। अब किस तरीके से दिल को, तमाम दिल के आलूदगियों से दिलो दिमागों को पाक करके, अपनी दुआओं को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को बुलंद व बाला करते हुए दुआ करना चाहिए। रब्बना इग़फिरली, और क्या दुआ कर रही है, रब्बना, ऐ हमारे रब, ओ अवर लॉर्ड, इग़फिरली, फॉरगिव मी, पहले मी, पहले मेरे लिए बख्शिश, ऐ हमारे रब बख्श दे मुझे, वली वालिदैया, उसके बाद फौरन किसकी बात कर रहे हैं, बेटे की बात नहीं कर रही, बीवी की बात नहीं कर रही, वालिदैन की बात कर रहे हैं। मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। उसके बाद वलिल मुमिनीना, वलिल मुमिनीना में उनके औलाद, उनके भाई बहन, या उनके जो कुछ जो भी मुस्लिम्स आते हैं, मुमिनीन जो ईमान वाले होते हैं, उन सबों को बख्श दे। कब बख्श, यौम, यौम यकूमुल हिसाब, यकूमुल हिसाब, हिसाब किताब का दिन जब आएगा, तो हिसाब किताब वाले दिन उनको क्या कर दे, तो बख्श दे। तो इस दुआ पे ये ख़त्म होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सारे उसके बाद उसी चीज़ों से ये है कि उसके बाद वो फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मुजरिमों के लिए क्या सजाएं दी गई हैं, उनके लिए तो ऐसा है, उनके लिए लिबास सराबीलुहुम मिन क़तरान तग़शा वुजूहुहुम नार, तो उनके सराबील, काले टार दहकते हुए कपड़े उनको पहनाए जाएंगे। जैसे टार होता है जो रोड पर बिछाया जाता है, कितना गर्म होता है, बहता हुआ काला पानी जिस्म से चिपक जाए तो निकलता नहीं है, इस तरीके से ये टार जैसे कपड़ों, जैसे कपड़े उनके जिस्मों पर चिपका दिए जाएंगे, वो आग होगी, और वो दोजख की आग उनके चेहरों को जलाती रहेगी। फिर अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 52 में, लास्ट आयत में फरमाते हैं, हादा बलागुन नास, हादा बलाग लिन्नास, फिर अगेन हादा बलागुन लिन्नास वलियुनज़िरु बिही, यही है मैं आखिर आयत जो डालकर यहाँ पे बताई हूँ, कि इसके जरिए से तुम कुरान के नुज़ूल के जो मकसद है, इन तमाम मकासद के साथ उसको क्या करो, बताओ या बयान करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके, तो ये चंद चीजें थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगली इसकी तरफ बढ़ेंगे हम। आ, ये क्या है, ये नहीं हट रहा है, तो मुझे यहाँ पे जो डाला गया है वो डालने नहीं हो रहा है, क्या करें अब इसका।
यहाँ भी ये नहीं खुल रहा है, चलिए ये आए ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। पारा नंबर 14 सूरतुल हिज्र, अलिफ लाम रा, तिलक आयातुल किताब वक़ुरआनिन मुबीन। फिर अगेन अलिफ लाम रा, हुरूफुल मुक़त्तआत, सूरतुल हिज्र। तो ये भी शुरू होती है हुरूफ मुक़त्तआत से। और यहाँ फिर अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब भी हुरूफुल मुक़त्तआत आते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला किताब के बारे में फरमाता है या कुरान के बारे में फरमाता है। या कुरान कैसा है, वह कुरआनिन मुबीन है। ये क्लीन एंड क्लियर वाज़ेह कुरान है, ये किताब। इतना बताया जा रहा है, इतनी मर्तबा रिपीटेडली टाइम से आता रहे, मगर हमारे दिलो दिमाग उस कुरान के लिए नहीं खुल पा रहे। ओके। तो यहाँ भी वो सारी बातें बताई जाती हैं कि क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये कि ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहुमुल अमल फसौफा यअलमून। आयत नंबर 3। आयत नंबर 2 में भी वही फरमाते हैं। तो जो तुम व युल्हिहुमुल अमल, जो अपने दिली ख्वाहिशत विशफुल थिंकिंग के को लिए हुए जो जी रहे हो, इन अनकरीब तुम इसी तरीके से जीते हुए आओ मेरे पास, जिंदगी गुजारते हुए आओ तुम्हारे पास। मैंने तुमको सारी चीजें दुनिया की दी ही, याकुलू के तुम उसमें से खाओ, वो यतमत्तउ और उसमें से तुम फायदा उठाओ। ये दुनिया की जिंदगी का सामान तुमको दिया है चंद दिन के लिए, ताकि तुम उससे फायदा उठाओ। उन्हीं चीजों को यूटिलाइज करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ आओ तुम। आओ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते ही कि तुम युल्हिहुमुल अमल, तुम अपने अपने आप को गफलत में ना डालो। अगर तुम गफलत में डालकर सिर्फ दुनिया 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 का वो काम करना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, कुरान से हटकर तुमने ये सब कुछ किया, तो अनकरीब तुम जान लोगे। फसौफा यालमून, बहुत करीब है। फसौफा, वेरी श्योरली, सर्टनली, अनकरीब तुम क्या करोगे, जान लोगे। ये सारी बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं। और आयत नंबर 9 में फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, इन्ना इंडीड वी, नहनु वी अलोन, हम ही हैं, नज़्ज़लना, हमने नाजिल किया, अज़्ज़िक्र, ज़िक्र इज द अनदर नेम ऑफ द कुरान, कुरान का दूसरा नाम है। इस जिक्र को हमने ही नाजिल किया। वो इन्ना, और बेशक हम, लहू, उसके लिए, मतलब उस किताब के, लहाफिज़ून, हिफाजत करने वाले। इस किताब के बेशक हम ही हैं हिफाजत करने वाले। दुनिया के लोग कुछ से कुछ कर ले, उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, सही तरीके से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मगर हम ही हैं कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उठाए हुए। और हमने भेजे आप आपकी तरफ, या रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अकेले ही रसूल नहीं आए, आपसे पहले भी हमने कई सारे रसूलों को भेजा। और लोग क्या कर रहे थे, उन रसूलों का मजाक उड़ा रहे थे। इस तरीके से हमने उनके दिलों को क्या कर दिया, कुलूबिल मुजरिमीन कर दिया। ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलिन, जो पहले के लोग जो गुजर चुके, जो ईमान नहीं ले आए, वो बातें, वो काम उनके लिए ही। वलो फतहना अलैहिम बाबन मिनस समाई, अगर हमने खोला नहीं होता, बाबन मिनस समय, आसमान से दरवाजे नहीं खोले होते, फज़ल्लु फीही यअरुजून, अगर हम खोल देते आसमान के दरवाजे, तो ये उन दरवाजों के ऊपर, उन सीढ़ियों के जरिए से उन दरवाजों में दाखिल हो जाते, ऊपर चढ़ जाते। ये आयत इतनी गहरी ही कि आपको पता चलना चाहिए, मगर हम तो ये सारी चीजें देखते नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं। हमको तो ये बातों का पता भी नहीं कि आसमान के दरवाजे भी होते हैं, और वो दरवाजे खुलते भी हैं, उन दरवाजों से चंद चीजें उतरती भी हैं, तो चंद चीजें ऊपर भी चढ़ती हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे साइंस से भरपूर बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े ही टेक्निकली अंदाज में ये सब समझा रहा है। तो ये सब सारी चीजें तो हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिए ही, समझे तो समझो, गौर व फिक्र करो, इस तरीके से सीख कर इल्म के साथ अमल करते हो मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा, हिसाब किताब करूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और यहाँ ये भी फरमाते हैं
کہ جنت والے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور دوزخ والے لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، بہت اچھے سے یہاں فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آیت نمبر 90 91 میں یہ فرماتے ہیں کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارا رب ضرور ضرور تم سے پوچھے گا اجمعین، سب سے، ایک بندہ بھی نہیں چھوٹے گا، کہ عما کانوا یعملون، آیت نمبر 93، کہ وہ کیا عمل کرتے رہے ہیں، کہ کون سے کاموں میں اپنے وقت کو لگایا ہے، اپنا وقت کہاں کہاں کھپایا ہے، لگایا ہے، خرچ کیا ہے، اور کتنا لاکھ بھی مشرکین اس سے منہ موڑے، وہ چھپنے والے نہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے بے شک without any doubt۔ تو یہ جو لوگ دنیا میں اس طریقے سے اپنے وقت کو یوٹیلائز کر کے قرآن کا جیسے کہ مذاق اڑا رہے تھے، مستہزئین، ایسے موک کرنے والوں کو، موکرز کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ لے گا۔ اوکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آخر آیت میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 98 میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ فَسَبِّحْ، تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ، فَسَبِّحْ، اوکے، سبحان، پاکی بیان کرے، تسبیح کیجئے، بحمد مطلب پاکی کے ساتھ، حمد کے ساتھ، ربی کا، تمہارے رب کی، وکن، اور ہو جاؤ۔ تو تسبیح و تحمید کہتے کہتے، پڑھتے پڑھتے، بولتے بولتے، تسبیحات کرتے کرتے، وکن، اور ہو جاؤ، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تو یہ آخر کے جو آیتیں ہیں سورۃ اس میں ہجر میں ہجر کا میننگ پتھر ہوتا ہے، تو یہاں ان آیتوں میں تمہارے سینے کی تنگی کا علاج بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جس کسی کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں، کنجسٹڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا علاج ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح و تحمید دونوں کو بیان کرنا ہے۔ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہوتی ہے تسبیح، وہ الگ ہے، حمد ہوتی ہے، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ تو تسبیح کیا ہے، حمد کیا ہے؟ تسبیح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ اب رمضان الکریم آ رہا ہے، تو خوب خوب تسبیح و تحمید کو پڑھتے رہیں، بولتے رہیں، سمجھ کر ان تسبیحات کا ورد کرتے رہے آپ۔ تو تسبیح کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر عیب، ہر نقص اور ایسی تمام چیزوں سے پاک قرار دینا جو اس کے لائق نہیں ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک عیب سے، ہر ایک نقص سے پاک ہے، منزہ ہے اور مبرہ ہے۔ کسی غلطی سے یا کسی ناپاکی سے اس کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تسبیح وہ ہوتی ہے۔ حمد کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان تمام صفات، جتنے بھی بیوٹیفل ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، ان تمام صفات کو کمال کے ساتھ تعریف کرنا۔ آپ کے اندر جتنا کمال ہے، جتنی کمال کی طاقت و خوبی یا قابلیت آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے، ان تمام کو بروئے کار لا کر، جیسے کہ اللہ کی شان ہے، اس کی شان کے لائق، اس کی شان کے مطابق ہم کو حمد و ثنا کرنا ہے۔ تو تسبیح اور حمد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام صفات کامل، کمپلیٹ، دا موسٹ کمپلیٹ ایڈجیکٹیوز، صفات، بیوٹیفل ایٹریبیوٹس اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جب بھی انسان کے اوپر مصیبت آتے ہیں، وہ تنگی ہوتے ہیں، تو اس کا ورد، تسبیحات کا ورد کرے آپ۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور ایک ٹکڑا لگایا ہے، اور ایک فریز لگایا ہے، وَكُن، اور ہو جاؤ، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں، یہ حکم دیا ہے، کن کہہ کر حکم دیا ہے۔ سجدے کا ذکر کیوں کیا، یہاں پہ کیوں فرمایا؟ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یہ حکم دے رہا ہے۔ تو سجدے کا خاص ذکر خاص طور پر یہاں کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اوکے، تکلیف اور پریشانی کے وقت نفل پڑھنے کے سجدے میں جا کر دعا کریں آپ، سجدوں میں گر کر، سجدوں میں پڑے ہو کر دعا کریں، سجدے کی حالت میں دعا کریں۔ ایگزامپل فرام دا سیرہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چکی پیسنے، کیونکہ وہ آٹا بنانے کے لیے گیہوں جو جوار پیسا کرتی تھی، چکی پیسنے اور مشک میں پانی ڈھونے کی وجہ سے، یہ مشکل کی وجہ سے خادمہ کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا ان کو یہ کام کرنے میں، ان کے ہاتھوں میں یہ آ گئے تھے، چھلے آ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے، مشک وہ پانی کا مشک اٹھاتے اٹھاتے جو رسی بند کر لیا جاتا، گلے میں جو رسی ڈالیا کرتی تھی گلے میں نشان پڑ گئے تھے، کمر میں نشان آ گئے تھے، تو یہ بہت مشقت جو پڑ رہی تھی، اس وجہ سے خادمہ ان کو ایک سرونٹ کی جو ضرورت تو تھی ان کو، اس کو کیا کریں، وہ درخواست دیتی ہی اپنے باپ کے پاس جا کر، دینا نہیں چاہتی تھی، مگر ان کے شوہر صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی کہ جاؤ، تمہارے باپ اتنے سارے لوگوں کو غلام باندیاں دیتے ہی، تم بھی ایک اپنے لیے مانگ لو۔ جب آتے ہی انہیں کے وار بوٹی میں لوگ بھی جب آتے ہی تو ان لوگوں کو، قیدیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت پر لگا دیا کرتے تھے، تو اس طرح کا تم بھی جا کر مانگ لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب انہوں نے جا کر اپنی درخواست، اپنا جیسے کہ اپنا اپلیکیشن پیش کیا، اوکے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت گھر میں نہیں تھے، انہوں نے اپنی بات حضرت عائشہ صدیقہ کو سنا کر واپس آ گئی تھی۔ تب عائشہ صدیقہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور ایسی ایسی بات رکھ کر گئی، ایسا ایسے معاملہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹی کے گھر جاتے ہیں، اور بیٹی کے گھر جا کر جبکہ دونوں میاں بیوی سو رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کے دونوں کے پاؤں کے درمیان پینتی بیٹھ کر یہ فاتحہ، یہ تسبیحات فاطمہ عطا کرتے، یہ تسبیحات کہتے، 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر کہو، تو تمہارے لیے یہ خادمہ سے بہتر چیز ہے، تمہارے تمام مشقات، تمہاری جتنی بھی تم تکلیفیں پڑ رہے ہو، ان سب سے بہتر ہے یہ تم تسبیحات کہہ لو، تو اگلے دن تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نئے ولولوں کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ، نئی ہمت و قوت عطا کرے گا۔ تو تسبیحات جو ہوتے ہیں، پریشانیاں ہو یا ڈر ہو یا خوف ہو، ان تمام چیزوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جو رات سے خوف کھا لے یا کھائے وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کرے، قول مطلب ان باتوں کی، ان تسبیحات کی کثرت کرے۔ کون سی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ کے راستے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ کیا کہنا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبھی کہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اوکے، کہتے نہیں ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے بات۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سورۃ النحل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہی ہوں، اوکے۔ اتا امر اللہ، امر اللہ اللہ کا حکم، اتا آ گیا یا آ پہنچا، آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کا حکم، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم۔ سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے، نحل کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی۔ فلا تستعجلوہ، پس تم نہ جلدی مانگو اس کو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی، وتعالی ہے وہ بلند و برتر ہے، عما اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حمد و ثنا، انہیں کہ اپنے بیوٹیفل ایٹریبیوٹس کے ذریعے سے یہ ساری باتیں بتا کر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ میں نے خلق اللہ
یا خلق الانسان من نطفہ، میں نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، اب وہ جو ہم نے نطفے سے جو پیدا کیا، ایک سپرم سے جو پیدا کیا انسان کو، اب وہ بڑا ہو کر جھگڑالو بن گیا، وہ بھی کھلم کھلا میرے ہی خلاف لڑتا جھگڑتا ہے، میرے ہی خلاف باتیں کرتا ہے، میرے ہی خلاف زندگی گزار رہا ہے، تو یہ جھگڑالو ہو گیا۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپ ٹو آیت نمبر 20۔ اب آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ مردے ہی، یہ زندہ نہیں ہیں۔ اوکے، آیت نمبر 21 دیکھ لیں آپ۔ اوکے، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ایان کہاں سے، کیسے، کیوں کر، یبعثون تم لوٹے جاتے ہو، تم پھیرے جاتے ہو، تم اٹھائے جاؤ گے، کب تم لوگ، تم کہ مردہ جو زندہ ہوتے ہیں ان کو تو مردہ ہونا ہی ہے۔ اموات سے مراد کیا ہے؟ مراد یعنی کہ مردہ لوگ جن کی جو لوگ شرک کیا کرتے تھے، جو مشرک تھے، مشرک عبادت کرتے تھے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وما یشعرون شعور نہیں رکھتے۔ سورۃ البقرہ کے بھی آیت نمبر 6، 7، 8 میں ہمیں پڑھتے ہیں کہ وما ہم انما نحن، جو پڑھ رہے تھے وما ولکن وما یشعرون، تو وہ شعور نہیں رکھتے تھے، وہ عقل نہیں رکھتے تھے، وہ ہوش و حواس سے نہیں سمجھتے تھے کہ ایانا کا میننگ کب، کیسے، کیوں کر، کب یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے۔ جو اب آپ لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا ہے کہ مردہ ہونے کے بعد اب کب اٹھائے جاؤ گے؟ بتائیں، بولیں۔ شعور نہیں رکھتے تھے۔ شعور کس میں ہوتا ہے؟ اچھا چلو، یہ میٹلز میں ہوتا ہے، سونے چاندی میں شعور ہوتا ہے، یا حیوانات میں یا کریچرز میں، جانوروں میں شعور ہوتا ہے؟ کس میں شعور ہوتا ہے؟ سوچیں اس بات کو، سوچ سمجھ کر آپ اپنی زندگی گزاریں۔ شعور انسانوں میں ہوتا ہے، تو اس بات سے کیا پتا چل رہا ہے کہ لوگوں نے انسانوں کو بھی اپنا رب بنا رکھا ہے، جیسے بیویاں اپنے شوہر کو اپنا رب مانے بیٹھتے ہیں، یا بھائی بہن کسی بڑے بھائی کو یا بہن کو یا چھوٹے کو یا بیچ کے کو یا جس کو چاہے، جس کسی کو، بچوں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو اپنا رب مان لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم جو عورتیں ہیں اپنی نیند کو بھی اپنا رب مان لیتے ہیں، اپنے سونے کو، اپنے ریسٹ کو اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر ہم وہ جو کام کر رہے ہیں، تو مطلب اس کو رب، اپنا رب بنا لینا۔ جو بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ، اس کے احکامات کے علاوہ، اس کے ہٹ کر جو وقت اس نے دیا ہے، اس وقت کو، دیے ہوئے وقت کو اس کے لیے نہیں لگاتے، اس رب العالمین کے لیے نہیں لگاتے، ہم کھانے پینے میں، ریسٹوں میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو وقت دیا گیا ہے، رات کا وقت دیا گیا ہے، سونے کے لیے اتنے گھنٹے، 3-4 گھنٹے کافی ہوتے ہیں، کھانے کے لیے چند نوالے کافی ہوتے ہیں، مگر نہیں، انہی کو پانے کے لیے، کرنے کے لیے ہم ساری زندگی بھاگ دوڑ سے کام لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو اپنا الہ بنا بیٹھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ بیٹھے، تو ان کو بھی وہ اسی طرح پوجتے ہیں، جو ادر دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنا لیتے ہیں، ان کو بھی ویسی ہی اطاعت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سمجھ رہی ہیں تو الحمدللہ، نہیں سمجھ رہی تو بھی الحمدللہ۔ اب میں کیا بتاؤں، آپ لوگ آگے بڑھ کر آتے نہیں، پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور اپنی زبانوں سے ادا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو زندہ چھوڑیں، مردوں کو اپنا رب بنا کر بیٹھتے ہیں، مردے جو قبروں میں چلے گئے ہیں، جیسے کہ اولیاء، ان کو اولیاء کا نام دیتے ہیں، وہاں پہ اولیاء کے قبروں میں جا کر، قبرستان میں جا کر ان سے دعائیں کراتے ہیں، بیٹوں کی دعائیں کراتے ہیں، بیماریوں سے نجات دلانے کی کافی وہ دعائیں کراتے ہیں، لوگوں کو اپنا رب بنا بیٹھتے ہیں کہ بھئی تو آ میرے گھر میں آ کر جھاڑو پوچھا کر، یعنی کہ جھاڑ پھونک کر، میرے گھر میں بیماریاں بس گئی ہیں، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں، ناچاقیاں آ گئی ہیں، بیماریاں آ گئی ہیں، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو ان سب کو یہ کرنے کے لیے بندشیں کراتی ہیں۔ تو بندش کرنے والے کو ہم اپنا رب مان بیٹھتے ہیں، رب سے مانگنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر ہم بندوں سے مانگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
حتیٰ کہ مردوں کو بھی اپنا رب بنا بیٹھتے ہیں. ان کی قبروں میں جو دفن ہیں وہ کون دفن ہے واللہ عالم، مگر جا کر ان کے قبروں میں اولاد مانگتے ہیں، شفاعت تندرستی مانگتے ہیں، بزنس میں اچھائی مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اندر زندہ ہیں اور ہم زندوں کو پکار رہے ہیں. لوگ ایسے سمجھتے، ان کو ایسے بتایا جاتا ہے، وہ فوراً اللہ کی بات کو نہیں مانتے، نہیں سنتے، اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. ہاں یہ لوگوں کی باتوں کو سچا مان لیتے ہیں. تو اموات غیر احیاء، اموات ہیں، وہ مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون، اس کا وہ شعور نہیں رکھتے، اس کو وہ سمجھتے نہیں، اس کو ریئلائز نہیں کرتے، اس کا احساس نہیں رکھتے. کیا نہیں رکھتے؟ ایان یبعثون، کب وہ اٹھائے جائیں گے. خود کے وہ اٹھائے جانے کا بھی وقت نہیں معلوم ہے تو دوسروں کا کیا معلوم ہوگا. اتنی بات مجھے بتائیں. تو یہاں اس آیت سے کلین اینڈ کلیئر ہے کہ قبر پرستی کرنا، یہ اس کا واضح رد ہے. یہ آیت کلین اینڈ کلیئر آیت ہے. تو معبود کے لیے یوم بعث کا جاننا اس لیے بے حد ضروری ہے. یوم بعث ان کے موت کے بعد اٹھائے جانا، اس کا علم حاصل کرنا. اگر آپ کو اللہ کو جاننا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. کیا بات ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں. Now coming towards the ayat number 98, یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مین اس سورہ کا یہ جو سورہ نحل جو رکھا گیا ہے اس بات کی طرف آتے ہیں ہم. وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے، رب کا تمہارے لارڈ نے، تمہارے رب نے، وَأَوْحَى ریویل کیا، وحی کی یا الہام کیا. کس کی طرف الہام کیا؟ کس کی طرف وحی کی؟ النحل، نحل ہوتا ہے شہد کی مکھی. شہد کی مکھی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی. کیا وحی کی؟ کیا اس کے دل و دماغ میں بات ڈالی؟ الہام کیا کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، اتخذی بنا، کمانڈ کر رہا ہے، من الجبال پہاڑوں پر، بیوتا گھر. اوکے، گھر بنا، یعنی کہ پہاڑوں میں، بیوتا ومن الشجر، یا اوپر جو پہاڑوں پر جو درخت بہت اونچائی میں ہوتی ان درختوں میں. اوکے، یا نہیں تو وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، یا ان بیلوں میں، یا ان کریپرز میں جو پہاڑوں پر ہوتے ہیں، جو وہ اوپر چڑھتے ہیں. وہاں تو کیا کر، انِتَّخَذِی گھر بنا لے. اوکے، گھر یعنی کہ چھتے بنا لے. شہد کی مکھی کا گھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جیسا گھر نہیں بناتی، وہ جتھا بناتی، شہد کے چھتے بنا لیتی. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. تو وحی کا اصل میننگ کیا ہے؟ What is the real meaning of the word وحی؟ وحی کا میننگ خفیہ اشارہ. اوکے، ایک ہیڈن سائن، ہیڈن سمبل. کیسا اشارہ؟ اوکے، کیسا اشارہ ہے؟ اشارہ سریعہ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو وہ اشارہ کرتے ہی جو سمجھ جاتا ہے وہ ہوتا ہے چھپا اشارہ. خفیہ طریقے سے بات سمجھا دینا جو دوسرا نہ سمجھے. وہ اگر اشارہ بھی دیکھتا ہے دوسرا انسان تو اس کو سمجھ میں نہ آئے، ایسا خفیہ اشارہ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. وحی کی، وحی کا میننگ ہی خفیہ اشارہ کرنا شہد کی مکھی کی طرف. یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میننگ کیا ہے؟ الہام ہے. یعنی الہام کیا ہوتا ہے؟ دل میں بات ڈال دینا. کئی سارے موقعوں پر ہمارے دل میں کوئی چند باتیں آ جاتی ہیں تو وہ بھی الہام ہوتا ہے. اچھی باتیں جب ڈالی جاتی ہیں دل میں تو وہ ہوتا ہے الہام. گندے وسوسے وہ بھی آتے ہیں دل میں تو دیٹ از فرام دا شیطان. تو سمجھنا چاہیے واٹ از اچھا اشارہ اینڈ واٹ از برا اشارہ. تو وحی کا لفظ پیغمبروں کے لیے بھی آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کی گئی، وحی نازل کی گئی نا، ان دا فارم آف قرآن. تو پیغمبروں کے پر بھی وحی آتی ہے. اوکے، خفیہ اشارے ان کے اوپر بھی آتے ہیں.
اور جب پیغمبروں پر یہ خفیہ اشارے آتے ہیں تو سو بی کلین اینڈ کلیئر، وہی کا میننگ میں سمجھا رہی ہوں. یہی خفیہ بات، ڈھکی چھپی اشارے جب آتے ہیں رسولوں پر یا انبیاء پر آتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں وحی. اگر یہی چھپے اشارے other than the prophets and messengers، نبیاں اور پیغمبروں کے علاوہ دوسرے لوگوں پر آتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے الہام. تو now got the point کہ what is the difference between the وحی and الہام؟ وحی وہی ہوتی ہے، الہام کا میننگ بھی وہی ہے. الہام پیغمبروں اور نبیوں کے علاوہ ساری مخلوق کو جو کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ الہام ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کسی کو چھڑنے کے لیے کوئی بات ایسی اچھی سے بات بتا دیتا ہے، کیا بھئی تجھ کو الہام ہو گیا کیا؟ کہتے ہی اپنی باتوں میں. یہ ہم نہیں کہتے، یہ ہماری لینگویج کیسے ہے واللہ اعلم. تو یہاں پہ سمجھ میں آیا وحی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ انبیاء اور پیغمبروں کے لیے. الہام کس کے لیے ہوتا ہے؟ ساری مخلوق کے لیے. تو النحل جو ہے اب یہ النحل دیکھیں، شہد کی مکھی. واٹ از دا میننگ آف نحل؟ شہد کی مکھی. اوکے، چھوٹا ہو گیا. اوکے، نحل شہد کی مکھی. شہد کی مکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خاص گفٹ ہے. ہم سبھی لوگوں کے لیے ایک خاص گفٹ ہے، کیونکہ سورہ نساء میں بھی فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتُهُنَّ نِحْلَ. See here، نحلہ، یہاں پہ نحل، نحلہ نحل، عطیہ، ایک گفٹ. اور عورتوں کو ان کے مہر بطور عطیہ خوش دلی سے دو، نحلا کر کے دو، خوش دلی سے ان کو گفٹ دو. مہر کو خوش دلی سے دیے جانے والے عطیے کو، گفٹ کو کہتے ہیں مہر. وہاں بھی وہی لفظ ہے نحلہ، تو یہاں نحل کا معنی نحل شہد کی مکھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مخلوق کی فطرت میں ہی الہام رکھا ہوا ہے. جانوروں کا ایک ٹائپ کا الہام ہوتا ہے، اوکے، انسانوں کا الگ ٹائپ کا الہام ہوتا ہے. اب خیالات ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں. کچھ خیالات اختیاری ہوتے ہیں، ہم خود ایکوائر کر لیتے ہیں، تو کچھ خیالات غیر اختیاری ہوتے ہیں، وہ بس آٹومیٹک لیتے ہیں، آپ کے نہ چاہنے پر بھی آتے جاتے ہیں. اور انہی میں وسوسے ہوتے ہیں. غیر اختیاری خیالات وہ ہوتے ہیں جو وسوسے ہوتے ہیں. اختیاری اب چاہ کر جو لیتی، اختیار کر کے، چوز کر کے جو خیالات کو اپناتے ہیں، اپنی مرضی سے سوچتے ہیں. تو اب ہم کو اختیاری خیالات کو اپنانا ہے یا غیر اختیاری خیالات کو اپنانا ہے؟ سوچیں آپ. تو ہر نفس کے اندر اللہ نے الہام رکھا ہوا ہے، ہر نفس کے اندر ہے. کوئی نفس یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر الہام نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت کے خلاف ہو جاتا ہے. وہ الہام جو اس کی درست چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے. آپ سبوں کو پتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی طرف آنا ہے، سمجھنا ہے، یہی تمہاری زندگی ہے، یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. ساری چیزوں سے ہٹ کر اس سے زیادہ تقویت دینا ہے، قوت دینا ہے، وقت دینا ہے، انرجیز لگانا ہے وغیرہ وغیرہ اس قرآن کے لیے. ہم جانتے ہیں مگر ہم نہیں آتے، کیونکہ ہم یہاں پہ غیر اختیاری خیالات کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اوکے، درست چیز کی طرف تمہارا دماغ تم کو گائیڈ کرتا ہے، مگر تم کیا کرتے ہو؟ اپنا من مانا انداز اپنا لیتے ہیں. انسان کو اختیار دیا گیا ہے، تم کو چوائس دیا گیا ہے، تم کو سلیکشن دیا گیا ہے، چاہے تم اچھا سلیکٹ کرو یا برا سلیکٹ کرو. اوکے، انسان کو چوائس دیا گیا ہے گڈ اور بیڈ کا. چاہے تم اپنی مرضی سے مسلمان بنو یا اپنی مرضی سے غیر مسلم بنو، تم کو چوائس دی گئی ہے. مگر باقی ساری مخلوق other than the human beings، انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق فطری ہدایت کی پابند ہے. جیسے کہ جانور، جیسے کہ یہ مکھیاں، کوئی بھی ہو جو غیر یہ ہوتی ہے غیر ذی عقل جانور. جانوروں کو دیکھ لیں، جب ان کا پیٹ بھر جائے تو مجال نہیں کہ ایک لقمہ بھی کھائیں،
کھاتے ہیں. شیروں کے آگے آپ کتنا بھی گوشت ڈال دیں، جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو بڑے ہی پیٹ بھرے ہو کر اپنا رخ، اپنا چہرہ پھیر لیتے، ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے. گدھا جسے سب سے کن ذہین جانور سمجھا جاتا ہے، اللہ کی فطرت ہدایت کے تحت بچے کو بھی سوار کر لیتا ہے. اور پانی کا نالا کو دیکھیں، پانی کے نالے جو ہوتے ہیں، دا اسپرنگس ہوتے ہیں، ریورس جو ہوتے ہیں پانی کے، دا واٹر ریورس، واٹر اسپرنگس وغیرہ وغیرہ، وہ پانی کا نالا آنے پر ٹہر کر اندازہ کرتا ہے، چاہے گدھا ہی کیوں نہ. پانی کا بہتا ہوا ریلا جب چل رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ گزرنا ہوتا ہے، وہاں کر کھڑا ہو جاتا ہے. اندھا دھندہ چلتا نہیں چلا جاتا گدھا پانی کے نالے پر سے. اگر اس کو کراس کرنا ہے وہ ندی تو کیسے کرتا ہے؟ چھلانگ لگائے، ورنہ نہیں. یہ سمجھ کس نے دی ہے؟ سوچے سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم انسانوں کو کیا کچھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سوچے تو ہم پر تو طوف ہے. تو انسان فطرت کا پابند نہیں ہوتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے. That is the lesson for you all. ثم پھر اگین آیت کنٹینیو ہوتے ہیں، آیت نمبر 69. ثم کلی، اور کیا ہدایت کی، وہی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف. ثم پھر کلی، کھا پی. اب کلی کہہ کر یہاں پہ عورت کو کہا جا رہا ہے، عورت کا صیغہ ہے، اے عورت یا اے مؤنث، اے فیمینائن. کلی، کھا. اوکے، کہاں سے کھا؟ من کل الثمرات. کل الثمرات، ثمرات مطلب پھل، ہر طریقے کے پھل. کل الثمرات، جتنے بھی پھل ہم نے دنیا میں بنائے رکھے ہیں ان تمام پھلوں میں سے کھاؤ. اور فصل کی، پھر اگین مؤنث کا صیغہ. کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نحل کہہ کر مؤنث کے صیغے استعمال کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا. سائنٹسٹ اب جا کر یہ سب ایجاد کر رہے ہیں. ہاں، ہم سائنٹسٹوں کی بات کے پر آمنن و صدقن ایمان لے آتے ہیں. قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، ہم اولو الالباب نہیں ہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور ہم گرامر کے نام سے بدک کر دور بھاگ جاتے. کہاں سے یہ ساری باتیں سمجھیں گے؟ اور چل پھر، فصل کی، سلکا مطلب راستے میں چل پھر. مکھی کا راستہ الگ ہوتا ہے، ہمارے راستوں کی طرح نہیں. وہ ہوا میں اڑتی ہوئی اپنا راستہ بنا کر چلتی ہے. اس کا راستہ اس کو کیسے پتا ہوتا ہے؟ دیٹ از دا الہام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کرتا ہے. فصل کی، کہاں پہ چل؟ سبلا. سبلا مطلب سبیل کی جمع سبل. سبیل از دا راستہ، سبل راستے پلورل. ربی کی، تیرے رب کی، تیرے رب کے راستوں کی پیروی میں چلتی رہ. ذللن، ہموار راستوں میں، جو ذللا ہو، ہموار راستے. یخرج من بطونہا، تو سیدھا سیدھا تمام پھلوں کو کھاتی رہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہے. کون سا راستہ کہا؟ سبل ربک، تیرے رب کے بتائے ہوئے راستے پر فصل کی، چلتی رہے. ہموار، وہ کیسے ہی؟ وہ اللہ کے راستے ذللا ہے. یخرج من بطونہا، اور نکلتا ہے اس کے پیٹ میں سے. یخرج، وہ نکالتا ہے یا نکلتا ہے. من بطونہا، یہ پھلوں کا رس کھا کر کیا نکالتی ہے وہ اپنے پیٹ سے؟ شراب، ایک پینے کی چیز نکالتی ہے. مختلف الوانہ، جس کی مختلف کلرز ہوتی ہیں. الوان کلر کو کہتے ہیں، لون عربی میں کلر کو کہتے ہیں. لون سنگولر، الوان پلورل، رنگوں. مختلف رنگوں کی شراب. شراب مطلب یہ نہ سمجھیں کہ جو شراب بیر وسکی جو ملتی ہے شاپ میں، وہ نہیں، پینے والی چیز. عربی میں شراب کو پینے والی چیز، اینی ڈرنک. ڈرنک نکالتی ہے وہ اپنے پیٹ سے، مختلف کلرز، ڈفرینٹ کلرز کی وہ ایک ڈرنک نکالتی ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اس ڈرنک میں جو نکالتی ہے اپنے پیٹ سے، وہ کیا ہے اس میں؟ فیہ، ان اٹ، ان دیٹ شراب، ان دیٹ ڈرنک.
شفاء للناس. How beautifully Allah subhanahu wa ta'ala is explaining here. How beautiful اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الفاظ سے دل اش اش کرنے کو چاہتا ہے، مگر ہم نہیں سمجھتے نا، پڑھتے نہیں، گرامیٹیکل افیکٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو خیر الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ بہت جلد آپ کو یہ سارے اسٹرکچرز، یہ سارے گرامیٹیکل انالیسز اسٹرکچرز کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. تو اس میں کیا ہے؟ شفاؤن ہے، شفا رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. شہد کے مکھی کے پیٹ سے جو بھی شراب پینے والی چیز نکلتی ہے، ڈفرینٹ کلرز کی نکلتی ہے، الگ الگ پھولوں کا الگ الگ کلر ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنے بیوٹیفل کلرز کے وہ ڈرنکس نکالتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہیں اس کے جو باغات رکھے ہیں، وہ اس کو جو یہ کرتے ہیں، جو پالتے ہیں شہد کے مکھیاں، وہاں جا کر دیکھیں آپ. میں نے دیکھا ہے اتنی حیرت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پر. تو اس میں شفا رکھ دی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شہد از دا شفا. اس کے پیٹ سے کیا نکلتا ہے شہد کی مکھی سے؟ شہد، عسل جس کو کہتے ہیں عربی میں عسل. عسل جو نکلتی ہے اس میں شفا ہے. کن کے لیے شفا ہے؟ خود اس مکھی کے لیے، یا ان تمام بیس کے لیے، مکھیوں کے لیے، یا جانوروں کے لیے؟ کس کے لیے شفا ہے؟ کس کے لیے شفا؟ للناسی، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. ان فی ذالک لآیہ، بے شک یہ وہ آیات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. کن کے لیے ہی یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ الفاظ کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پونڈر اوور کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں. ہم تو ریفلیکشن کس چڑیا کا نام ہے نہیں جانتے. ہم تو بات کرنے سے ڈر جاتے، ڈر کے مارے ہم جیسے کہ بے ہوشی ہو جاتے ہیں، اور ہم پہلے فوراً کہیں مجھ سے کچھ پوچھ نہ لیا جائے کلاس چھوڑ کے ہی بھاگ جاتے. ایسے ہی ہم مسلمان اتنے گرے ہوئے اخلاق کے لوگ. یہ سب ادب و آداب ہیں. کلاسز کے بھی ادب و آداب ہوتے ہیں، یہ جانتے نہیں مگر ہم آتے ضرور ہیں. آؤ بھئی آؤ، سیکھو. آپ جو چیز نہیں آتی پوچھو، سیکھو، ایک اس کے اوپر کام کرو، ورک کرو، پریکٹس کرو، تب کہیں جا کر یہ چیزیں آئیں. خیر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وحی کی اس کو؟ کھاؤ پیو ہر ایک پھلوں میں سے، اور اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو، اور ان کے پیٹوں سے شراب مختلف الوانها نکلتی ہے، اور جس کے وہ جو شراب نکلتی ہے، شراب مطلب پینے والی چیز جو نکلتی ہے، مختلف رنگ کے ہی، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور یہ آیات یقیناً یہ ایک نشانی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ثم کلی من کل الثمرات، ثم کلی، دیکھیں اب کس طریقے سے جا کر کرے، یہ پکچر کو دیکھ کر بھی شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے. من کل الثمرات، ایک طریقے کے پھول پر نہیں، ایک طریقے کے پھل پر نہیں، کل الثمرات، ہر طریقے کے ثمر پر، ثمر مطلب پھلوں پر. فصلو کی، اور تو کیا کر، چلتی رہے، اڑ کر چلتی رہے. تو اس کو کون گائیڈ کر رہا ہے؟ ایک پھول سے دوسری پھول کی طرف جانا. یہ ایک پیڑ یہاں ہے پھول کا، تو دوسرا پیڑ کہیں دور ہوگا، یہاں سے وہاں جانے کو کون اس کو سکھا رہا ہے؟ کس طریقے سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ پھول اسی طریقے کا پھول کچھ دوری پر بھی ہے، یہاں ہے وہاں ہے؟ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بس وحی کی. اور جب رس چوس لیتی ہے تو اس کے پیٹوں سے کیا نکلتا ہے؟ ایک طریقے کا پینے کا مشروب نکلتا ہے. وہ مشروب مختلف رنگ لیے ہوئے ہوتا ہے، اور اس مشروب میں لوگوں کے لیے فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد کی مکھی کا نظام زندگی دیکھیے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہ اوحا کیا تمہارے رب نے اس کو وحی کی مکھی، شہد کی مکھی کی طرف. شرابن ہے، اب یہ معلوم ہو گئے یہ نحلتن ہے، فیمیل ہے.
کیونکہ کلی وسلوکی سلوکی جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آل فار فیمیل. ایک مشروب نکالتی ہے جس کو ہم شہد کہتے ہیں، عربی میں عسل کہتے ہیں، انگلش میں ہنی کہتے ہیں. اوکے، ہنی نکالتی ہے تو اصل میں یہ پینے کی چیز ہے. جو پینے کی وہ چیز ہم کھاتے پیتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. زہریلے کیڑے کے پیٹ میں تیار ہونے والے مشروب میں شفا رکھ دی گئی. اگر یہی مکھی کاٹ دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے انسان؟ اس کا زہر رکھتی ہے، وہ اپنے ڈنک میں زہر بھی رکھتی ہے. مگر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی وہ ڈنک میں جس میں شہد بھی ہوتا ہے اور زہر بھی ہوتا ہے، پیٹ میں تیار ہونے والے مشروب میں اس لوگوں کے لیے شفا رکھ دی. اور معلوم ہے ہم کو یہ شہد کئی ساری دواؤں میں استعمال ہوتی ہے. کبھی ہم نے ان ساری باتوں کے بارے میں سوچا؟ سیدھا اسٹرکچر یہ سب بتایا آپ کو، یہ انگلش میں بھی مل جائے گا، یہ عربی کا میں نے ڈالا ہے، انگلش میں بھی مل جائے گا. آیت نمبر 76 میں اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی وضرب اللہ مثلا، اللہ سبحانہ وتعالی اور ایک مثال دیتا ہے، مثلا لائک مثال، لائک an example of رجلین، دو آدمیوں کی مثال. احدہما، ان دو میں سے کیا ہی، احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، تو ایک دونوں میں سے ایک تو گونگا ہے، ابکم ہے، گونگا ہے، وہو کل علی مولا، اور وہ کسی چیز پر مولا نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتا ہے. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، وہ تو اپنے مالک پر، گونگا شخص اپنے مالک پر بوجھ ہوتا ہے، اسے جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے، جہاں کہیں بھی بھیجتا ہے کام کے لیے، وہ بھلائی نہیں لاتا، اچھائی نہیں لاتا. وہ کیا یہ دوسرا جو ہے، ایک انسان تو ابکم ہے، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے. لا یأتی بخیر هل یستوی، دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جو انصاف کا حکم دیتا ہے وہ ایک، اور ایک جو گونگا شخص ہوتا ہے وہ ایک، دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہوتا ہے، وہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہل یستوی، کیا دونوں یستوی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور دے ایکول؟ تو ایک میں 4 خامیاں ہیں، دوسرے میں 2 خوبیاں بتائی اس آیت، اور اس کے ساتھ جتنے بھی آیتیں کنٹینیو ہوتی ہیں اس میں یہی تو اس کا جسٹ یہاں پہ ڈالا ہے. ایک میں 4 خامیاں، خامیاں مطلب ویکنیسز، ڈیفیکٹس. ایک تو اب کم ہوتا ہے، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ بولتا ہے. دوسرے میں 2 خوبیاں کہیں، وہ علی صراط مستقیم، صحیح ترین راستے پر قائم ہوتا ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے. تو یہ جو اب کم ہے، لا یقدر علی شیء، اس کو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتا، یعنی مطلب اچھا کام کر ہی نہیں سکتا. وہ جو شخص جو اعلیٰ صراط مستقیم پر ہے، وہ نہ کسی پر بوجھ ہے اور نہ راستے سے وہ ناواقف بھی نہیں ہے، وہ پکے طریقے سے صحیح راستہ کیا ہے جانتا ہے اپنے علم کے تھرو سے. اب کم کیا ہے؟ وہ تو بوجھ ہے انسانوں، زمین پر بوجھ، انسانوں پر بوجھ ہے. تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ انسان جو اب کم ہے، وہ اعلیٰ صراط مستقیم، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب بتائیے ہاں یا نہ؟ نہیں ہرگز استاذہ، بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں. نہیں. تو اس طرح خالق و مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے. خالق is the خالق، the creator. مخلوق the creation، the creation. کبھی the creator and the creation کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری باتوں میں اس کے بعد یہی باتیں آپ کو ایکسپلین کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اوکے کہ بھائی، تو یہاں غور و فکر کرنے والی بات تو بہت زیادہ بتائی گئی ہیں. تو ان ساری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب بولتا ہے. یہ جو بولتا ہے، جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، وہ تو غلام ہے. بندہ اور معبود برابر نہیں ہو سکتا ہے. کوئی کام نہیں کرتا ایسا بوجھ بنا ہوا بندہ، مالک پر بوجھ ہوتا ہے.
اور دوسرا جو ہے جو عادل کا حکم دیتا ہے اکارڈنگ ٹو دا آیت، جو صراط مستقیم اگلی آیت میں جو آیت آتی ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں یہ بھی بات آیتوں میں کنٹینیوشن آپ کو ملتا ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ یعنی کہ تعوذ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ فاستعذ باللہ، کیا کرو؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں یہاں پہ؟ کہ جب تم قرات کرنے بیٹھو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگ کر اس کی پناہ میں آ جایا کرو۔ دیٹ از اے حکم۔ تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کی، کیوں ہم کو تعوذ پڑھنا ہے؟ تاکہ ہم شیطان کی اکساہٹوں یا وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اوکے، اور یہ ہم جب بھی کراتے ہیں تعوذ، یہی آیت فردر ریفرنس دیتے ہیں۔ اوکے، تو آپ دیکھیں، آپ کو تو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98، الحمدللہ رب العالمین۔ تو کیا ہے وہ آیت؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ دیکھو آپ اپنی کتابوں میں، اوکے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اوکے، اگلی آیتوں میں اللہ کی بے شمار نشانیاں آیات ہیں جو کائنات میں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی، مگر we are not at all seeing them with the opening of the eyes۔ نہ ہم دیکھتے ہیں، نہ کان کھلے رکھتے ہیں، نہ منہ سے بولتے ہیں، نہ کچھ بھی کرتے ہیں۔ کائنات میں تو بھری پڑی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیں، ایک ایک چیز کو لے کر دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی ہے۔ کیا ہم سنتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیتوں میں فرما رہا، ایک کے بعد ایک آیت، ایک کے بعد ایک آیت میں، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یہ تمام چیزیں اس قوم کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو یسمعون، جو سنتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں غور و فکر کرنے والی تمام بھی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سچا ایمان رکھتے ہیں۔ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ابھی ہم نے پڑھا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس قوم کے لیے ہی جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، غور و فکر سے کام لیتے ہیں، تدبر سے کام، تفکر سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ تو ساری باتیں بتانے کے بعد اتنے طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اشارے دے رہا ہے۔ تو کیا ہم یسمعون قوم میں شامل ہیں، یا عقلون قوم میں شامل ہیں، یا تفکرون کی قوم میں شامل ہیں، یا یؤمنون کی قوم میں شامل ہیں؟ ہم تو کون سی چیز میں بھی نہیں۔ اسی طرح جسٹ لائک دیٹ، وہ اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو کمپلیٹ کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار ہو۔ اچھا چلو، مجھے یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، ارے تم جلدی ختم کرو، یہ تم کیوں ایسے نہیں کرتے؟ تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری سانس ہی کھینچ لے تو تم کہاں جاؤ گے؟ دینے والا نعمت کون سے؟ ہوا کی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ وقت دیا ہوا کس نے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ نعمتیں تم کو دی ہے تاکہ تم کو فرما بردار ہو جاؤ، اس کے آیتوں کی طرف آؤ، اس کی پڑھائی کی طرف آؤ۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم اس کے لیے تسلمون، سر جھکا دو، فرما بردار ہو جاؤ۔ اوکے، تو اس کے بعد آخر میں، سورت کے آخر میں پھر اگین اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے۔ کیا مثال دیتا ہے؟ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک اکیلے شخص میں ساری امت تھے، آپ قانتاً للہ، کھڑے رہتے للہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اس کے عبادتوں میں، اس کے فرما برداری میں کھڑے ہو رہا کرتے تھے۔ اور وہ کیسے تھے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام آتے ہی حنیفہ آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی کہ ایکسو تھے، فوکسڈ تھے، ادھر ادھر ڈیویٹ نہ ہونے والے شخص تھے آپ۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے ہرگز بھی نہیں تھا، بلکہ وہ شاکرن لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی انعمہ نعمتوں پر شاکر تھے، شکر گزار تھے آپ۔ تو یہاں پہ یہ ہم ختم کرتے ہیں، یہ آیتیں تو ہو گئی، سورہ نحل ہو گیا، اگلی سورت ہوتا ہے، اگلی سورت ہوتی ہے کون سی ہے؟ ربع چوتھا پارہ ہو گیا،
14th پارہ ہوا تو 15th پارہ انشاءاللہ منڈے سے ہم سورۃ الاسراء شروع کریں گے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کریں، کیونکہ سورۃ الاسراء میں کچھ کراؤں یا نہ کروں، معراج کا واقعہ تو بتاؤں گی میں، تھوڑا سا ہی صحیح، تھوڑا سا سن کر بھی آپ کو کئی سارے لوگوں کو بہت کچھ حاصل ہو. اوکے اوکے کہ بھائی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی ہم سبوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اس کلام سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کلام کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے، لوگوں میں پھیلانے اور محبت کے ساتھ پھیلانے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.